آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے بعد بیٹھ کے ذکر کیا ہے۔ ان اذکار سے، ان دعاؤں سے فرار حاصل کرنا یہ اصل میں خسارے کا کام ہے، اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ بیچارے جن کو میں فکری مسکین ہی کہہ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے، جو امت کو بجائے یہ ذکر سکھانے، یہ دعائیں سکھانے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد کچھ پڑھنے کی بجائے نہ جانے کیا پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام کہہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں دعا بھی ہوگی، سب کچھ ہو کر لوگ چلے جاتے ہیں۔ جب تک بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اتنے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین اور آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے، جو تین دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحمت فرما، اس کی توبہ کو قبول فرما۔ دیانت داری سے بتائیے، ایک نماز بندہ پڑھے، اپنی جگہ پہ بیٹھا ذکر کر رہا ہے جو اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، اگر اس کی بخشش ہو جائے، اس میں رحمت کا نزول ہو جائے، اس کی توبہ قبول ہو جائے، تو اس سے بڑا بھی کوئی دنیا میں خوش نصیب ہے؟ اس لیے میرے معزز، میرے محترم، ان دعاؤں کو یاد کیجئے، ان اذکار کو یاد کیجئے۔ سلام کہنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور فرماتے ہیں كنا نعرف انقضاء صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، جب نماز ختم ہوتی تو ہمیں پتہ چل جاتا، کیسے؟ صحابہ کرام کہتے اللہ اکبر۔ پتہ کیسے چلتا کہ نماز ختم ہو گئی ہے؟ سلام کہنے کے بعد اللہ اکبر الفاظ بولتے، تکبیر۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے استغفر ثلاثا، تین مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے، وقال، اور پھر یہ کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ان الفاظ کو بھی ادا کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یہ دعا بھی سکھائی، جو بڑی ہی آسان اور بڑی ہی خوبصورت دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، اے اللہ میری مدد فرما، اعنی علی ذکرک، میں تیرا ذکر کروں، وشکرک، میں تیرا شکر ادا کروں، وحسن عبادتک، اے اللہ میں تیری خوبصورت عبادت کروں، اس میں میری مدد فرما۔ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا بھی پڑھا کرتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک ہیں، ساری بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہی ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ جس سے تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا، اللہ جسے تو عطا کر دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اے اللہ تیری ہی بادشاہت ہے۔ اصبر على ما يقولون فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے، اس ذات کی پاکی بیان کیجئے صبح و شام جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جتنا تم اللہ کی پاکی بیان کرو گے، اللہ ذوالجلال اتنا ہی تمہیں لوگوں کی نظروں میں پاکیزہ بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ وبحمدہ، سب سے پیاری کلام اللہ کے ہاں سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ حطت عنہ خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر۔ 100 مرتبہ جو سبحان اللہ وبحمدہ کہہ دے، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اگر سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ننہا لہ اللیل ان یکابدہ وجبن عن العدو ان یقاتلہ او بخل عن مالہ فینفقہ۔ جو رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا، مال خرچ نہیں کر سکتا، دشمن سے جہاد نہیں کر سکتا، فلیکثر، اس کو چاہیے یہ کلمہ پڑھ لے، سبحان اللہ وبحمدہ، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب
ينفقه في سبيل الله پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں دے دے گا، اللہ کو یہ کلمہ اس سے بھی پیارا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں بھلا دیا، ان کو اپنا بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ جو اللہ کے ذکر سے محروم ہے، اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں آپ کی خدمت میں ادب سے گزارش کروں گا، 101 بیماریوں کے نام لینے والے لیتے ہیں، اگر دنیا کی ہر مصیبت سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو ذکر الہی سے بڑھ کے کوئی مضبوط قلعہ نہیں ہے۔ صبح شام کے اذکار کی پابندی کی ہے، نماز کے بعد گنتی کے 4 سے 5 منٹ، زیادہ نہیں، اللہ کا ذکر کرو۔ زیادہ سے زیادہ انسان کو یہ ہوتا ہے دکان میرے کسٹمر انتظار کر رہے ہوں گے، دینا پھر بھی کس نے ہے؟ دینے والے کو چھوڑ کے چلے جاؤ، جو لینے والے ان کے پاس چلے جاؤ، کیا ملے گا؟ زیادہ سے زیادہ کتنی کمائی کر لو؟ حدیث کہتی ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سبق المفردون، سبقت لے گئے جن کے پاس مال تھا، وہ حج عمرہ جہاد صدقہ کرتے، ہمارے پاس اتنے مال ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد کبرت وضعفت، اللہ کے پیارے پیغمبر میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اللہ کے پیارے پیغمبر کمزور ہو گئی ہوں، بڑھاپا بھی آ گیا ہے، کمزوری بھی آ گئی ہے، اے اللہ کے پیارے پیغمبر ایسا عمل بتائیے کہ میں بیٹھی بیٹھی وہ عمل کر لوں اور میرے لیے کافی ہو جائے۔ بوڑھوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، جوانوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے اور بوڑھوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ جو بوڑھے موجود ہیں اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما، لیکن بیٹھے بیٹھے وہ کتنا بڑا اجر لے سکتے ہیں، اور جوان بھی تو کل کو بوڑھے ہوں گے، ان کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبح اللہ 100 تسبیح۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا بیٹھی ہو نا، بوڑھی ہوگی ہو نا، کمزوری آ گئی ہے نا، تو پھر کیا ہوا؟ یہ زندگی کا ایک طریقہ ہے۔ جوانی بھی تو تھی نا، اس وقت بھی تو دین کا کام کرتی تھی، تو بیٹھی بیٹھی تم 100 مرتبہ صرف یہ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا کہہ دو؟ کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ تعدل 100 رقبہ تعتقینها من ولد اسماعیل، تم 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو، اجر تمہیں اتنا ملے گا کہ تم نے اسماعیل کی اولاد میں سے 100 گردنیں آزاد کی۔ وَاحْمَدِ اللَّهَ 100 تحمیدہ، بیٹھی بیٹھی 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ دو۔ تعدل 100 فرس مسرجہ ملجمہ، اجر تمہیں اتنا ملے گا الحمدللہ 100 مرتبہ کہنے کا کہ 100 گھوڑے لگام ڈال کے تیار کر کے تم نے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ کبر اللہ 100 تکبیرہ، بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر 100 مرتبہ کہہ دو۔ تعدل 100 بدنہ مقلدہ متقبلہ، تم اللہ اکبر 100 مرتبہ کہو گے، 100 اونٹ تیار کیے گئے اور اللہ کی راہ میں قبول کیے گئے کہ اجر اللہ تمہیں عطا کر دیں۔ حلل اللہ 100 تحلیلہ، ام ہانی پھر کیا ہوا تم بڑی ہوگی؟ اللہ اجر سے محروم تو نہیں کریں۔ امام ابن القیم نے زندگی کے تمام معمولات کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ 3 ہی دروازے ہیں جن کو اختیار کرنے سے لوگ جہنم کا رخ اختیار کرتے ہیں۔ دخل الناس النار من 3 ابواب،
ان 3 دروازوں میں داخل ہونے والا انسان اصل میں جہنم کے دروازے تک پہنچتا ہے۔ کون سے 3 دروازے؟ باب شبہ، شبے کا دروازہ، جس انسان کو اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، اس کی کتابوں کے بارے میں، اس کے فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں یا نہیں، دین کے بارے میں اسے شبہ آ گیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اورثت شکن فی دین اللہ، اس کے دل میں دین اسلام کے بارے میں شک پیدا ہوگا، یہ سمجھ لو جہنم کے دروازے کی طرف اپنا سفر جاری رکھے ہوئے۔ زندگی میں اللہ کے بارے میں اور اس کے بھیجے ہوئے دین کے بارے میں کبھی شبے کا شکار نہیں ہونا۔ یہ ملحد، یہ نئے نئے فتنے جو آپ کے سامنے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، جب آج ان کو کوئی وبا لگتی ہے تو کس طرح لاچار ہو کے پھر بولتے ہیں کہ ہاں اللہ ہے۔ شفا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے جس طرح بیماری کی اس کے حکم سے ہوتی۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک دہریہ خودکشی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میں نے یورپین کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ لکھا، آج حالت یہ ہے کہ میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں، انہوں نے مجھے اسلام کے خلاف استعمال کیا، میں ہو گیا، اب میں خودکشی کر رہا ہوں۔ میسج ہر ایک کو سمجھ آ جائے گا کہ میں کیوں خودکشی کر رہا ہوں۔ دین کے بارے میں شک میں نے پیدا کیا، دیندار تو میرے قریب نہیں آئے گا، لیکن جن لوگوں نے مجھے مالی تعاون دیا، جب ان کا مقصد پورا ہو گیا بے دین کرنے اور بے دین ہونے کا، تو انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اور اس پہ میں خودکشی کر رہا ہوں، والعیاذ باللہ۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو اگر اپنی ذات پہ بھی شک ہو جائے تو اس کی زندگی بھی خراب ہو جاتی، بیوی پہ شک آ جائے گھر اجڑ جاتا، اللہ کے بارے میں شبہ، اللہ کے بارے میں شک، اس کے رسول کے بارے میں شک، اس کے دین کے بارے میں شک، مسلمات کے بارے میں بھی شک ہوتا ہے۔ اسی زندگی میں جب بھی کوئی شبہ اگر دل میں آئے اس کو جگہ نہ دے۔ طریقہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے شیطان داؤ کیسے لگاتا ہے۔ دل میں شیطان خیال پیدا کرتا ہے، من خلق السماء، آسمان کو کس نے بنایا؟ بندہ کہتا ہے واللہ، اللہ نے بنایا۔ من خلق الارض، زمین کس نے بنائی ہے؟ وہ کہتا ہے واللہ، اللہ نے بنائی۔ کرتے کرتے ایک سوال چھوڑ، شیطان، من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے بنایا؟ اگر اللہ کے بارے میں کچھ سوال ایسا پیدا ہو تو آپ کو 4 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام، فَلْيَنْتَهِ، سوچنا بند کر دیں، رک جائے، یہ آپ کی حدود ہے۔ 1 سے 2 سے 3 سیکنڈ میں آپ کو ڈیسیژن لینا ہے، شیطان نے کوسا ڈالا ہے، فَلْيَنْتَهِ، رک جاؤ، فوراً اپنی جگہ چینج کر لو۔ اور تیسرا کام، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اور اللہ ذوالجلال کی توحید کو اپنی زبان پہ لائیے۔ لا آمنت باللہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ ذوالجلال اس شبے اور شک کے شیطانی ہتھ کنڈے اور وار سے آپ کو محفوظ کرے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وباب الشہوہ، دنیا کے سارے فتنے اگر اکٹھے کیے جائیں تو دوسرا ایسا دروازہ ہے جس میں داخل ہونے سے انسان جہنم کے دروازوں تک پہنچتا ہے جب وہ شہوت کے دروازے کو کراس کرتا ہے۔ اورث تقدیم الہوا علی طاعته ومرضاته، شہوت کا غلام، شہوت کا اسیر اور قیدی جو بن جاتا ہے، اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو کس بات کا؟ وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت پر ہمیشہ اپنی خواہش کو مقدم کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا کو مقدم نہیں کرتا۔ وہ شہوت مال کی بھی ہو سکتی، وہ شہوت منصب اور عہدے کی بھی ہو سکتی، وہ شہوت برائی کی بھی ہو سکتی، وہ شہوت نشے کی بھی ہو سکتی ہے، طرح طرح کی شہوتیں۔ ایڈکشن جس کو لگ گئی ہے اس کو تو کوئی پرواہ نہیں، نہ اس کو کوئی دنیا کی کوئی چیز نظر آتی ہے،
سب کے سامنے بیٹھ کے اپنے آپ کو انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو نشے میں دھت ہوتے ہیں۔ انسان جو کسی بھی نشے میں چلا جائے اس کی حالت یہی ہوتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، یہ جو شہوت کا اور شہرت کی شہوت جب آ جائے، ایک نہیں دسیوں گردنیں اسے کاٹنی پڑیں، وہ کاٹنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اس کو کرسی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں ایسی خواہش ہی پیدا نہ کرے۔ وباب غضب، امام ابن القیم نے ایک تیسری بات بیان کی ہے کہ جو شخص شبہ کے دروازے سے بچ جائے، شہوت کے دروازے سے بچ جائے، اس کے سامنے ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، وہ ہے غصے کا دروازہ۔ غصے کو کنٹرول کرنا سنت ہے، اجر ہے۔ لا تغضب ولک الجنہ، غصے پہ کنٹرول کرنا، جو ذاتی قسم کا غصہ ہو، جنت کی بشارت ہے۔ لیکن اگر کنٹرول نہ کرے تو امام ابن القیم فرماتے ہیں اورث العدوان علی خلق، جو غصے پہ کنٹرول نہیں کرتا، کچھ بھی ہو جائے وہ مخلوق پہ ظلم کرنے سے محفوظ نہیں رہتا۔ نماز وتر اور اس کا طریقہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، آپ سے ایک شخص نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ 2 رکعتیں کر کے پڑھو، اگر صبح بیدار ہونے کا خوف ہے کہ بیدار نہیں ہو سکتا تو پھر آخر میں 1 رکعت پڑھ لے جو وتر بن جائے گی۔ وتر کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں؟ وتر یہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الوتر حق علی کل مسلم، وتر ہر مسلمان پر حق ہے، جو 3 وتر پڑھنا چاہتا ہے وہ 3 پڑھ لے، اور جو شخص 1 وتر پڑھنا چاہتا ہے وہ 1 وتر پڑھ لے۔ یہ سنن ابی داود کی 1422 نمبر روایت ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ وتر یہ فرض نماز تو نہیں، لیکن یہ سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس بات کا حکم دیا ہے۔ وتر کے بارے میں دوسری بات جو سمجھنے والی ہے کہ اس وتر کی عظمت بہت ہے۔ عظمت کیا ہے؟ لوگوں، اللہ نے تمہیں ایک ایسی نماز سے نوازا ہے جو سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور وہ نماز کون سی ہے؟ وہ نماز وتر کی نماز ہے۔ وہی الوتر، یہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کے طلوع ہونے کے درمیانی وقت جو ہے اس میں اس کو ادا کیا جائے گا۔ سنن ابی داود کی 1418 نمبر اور جامع ترمذی کی 452 نمبر روایت پہ موجود ہے۔ تیسری بات، وتر کو کس وقت پڑھا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک آپ کسی وقت بھی وتر پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہونے سے پہلے پہلے وتر پڑھ لیا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کیا کرو صبح سے پہلے وتر کی۔ یہ روایت بھی 750 نمبر صحیح مسلم میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کرتا ہے اور اس نے ابھی تک وتر پڑھا ہی نہیں ہے اس کا وتر ہے ہی نہیں۔ یہ روایت صحیح ابن حبان میں 2408 نمبر روایت ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب فجر طلوع ہو جائے تو رات کی نماز ختم ہو جاتی ہے، اور وتر بھی، فاوتروا قبل طلوع الفجر، اس لیے فجر سے پہلے تم پڑھ لیا کرو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد اور امام اسحاق یہ 3 بیان کرتے ہیں علماء کہ صبح کے بعد وتر نہیں ہوگا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ عشاء کے بعد رات کے شروع میں بھی وتر پڑھ لیا کرتے، کبھی آدھی رات وتر پڑھ لیتے، کبھی آخری رات وتر پڑھ لیتے، اور کبھی فجر سے پہلے آپ وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں 2 باتیں انسان کو سمجھنی چاہیے۔ وتر، اس کے بارے میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، اور یہ تاکید بیان کرنے والے ابو ہریرہ ہیں، اوصانی خلیلی بثلاث، میرے دوست
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ میں 3 چیزوں کو نہ چھوڑوں، ہر مہینے 3 روزے، ایام 20 کے 13، 14 اور 15، اور چاشت کی 2 رکعتیں، اور سونے سے پہلے وتر پڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 وصیتیں فرمائیں اپنے صحابی کو۔ یہ ساری روایتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ انسان کو وتر پڑھ کے سونا چاہیے اگر اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ میں صبح بیدار نہیں ہو سکتا، اور اگر صبح بیدار ہو جائے تو فجر سے پہلے اسے وتر پڑھ لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یقین ہے، وہ اعتماد رکھتا ہے کہ میں سحری کے وقت بیدار ہوں گا، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ وتر رات کے آخری حصے میں پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خوف محسوس کرتا ہے کہ میں بیدار نہیں ہو سکوں گا، اس کو چاہیے کہ رات کے شروع میں ہی وتر پڑھ لے، اور جس کو یہ طمع ہے کہ میں ضرور اٹھوں گا، اس کو چاہیے کہ رات کے آخری وقت وتر پڑھے، کیونکہ آخری رات جو ہوتی ہے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی اپنی شان اور عظمت جیسے اس کو لائق ہے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ وتروں کی اقسام اور ان کی تعداد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اس کی پہلی قسم یہ ہے، آپ 11 رکعت نماز پڑھیں اور ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیریں اور 1 وتر الگ پڑھیں۔ دوسرا طریقہ وتر کا یہ ہے، انسان 13 رکعتیں پڑھے اور 1 آخر میں وتر پڑھے، 2 کر کے 12 رکعتیں پڑھ لے اور 1 وتر الگ پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وتر پڑھنے کا تیسرا طریقہ، 13 رکعتیں پڑھی اور 13 رکعتیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ آخری 5 رکعتیں جو ہیں، پہلی جو رکعتیں ہیں 8، 2 کر کے سلام پھیرا اور آخری 5 کو اکٹھا ہی پڑھا، اور یہ روایت صحیح مسلم کی 737 نمبر پہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا طریقہ، 7 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، لیکن آپ 1 مرتبہ بھی تشہد میں نہیں بیٹھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بوڑھے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اوتر ب70، آپ نے 7 وتر پڑھے۔ کس انداز سے؟ آپ 7 کی 7 رکعتوں کے درمیان بیٹھے نہیں، اسی طرح مکمل 7 رکعتیں پڑھی۔ یہ روایت سنن النسائی کی 1718 نمبر ہے۔ 5واں طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعتیں وتر کی پڑھی، لا یجلس الا فی السادسہ، صرف 6ٹھی رکعت کے بعد بیٹھے۔ 6واں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ پہلے سن چکے ہیں، 5 رکعتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور 5 کے درمیان بیٹھے نہیں، بلکہ 5ویں رکعت میں ہی آپ نے سلام پھیر دیا۔ 7واں طریقہ کہ آپ 3 وتر پڑھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 رکعتیں پڑھتے تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیتے اور تیسری رکعت الگ پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی عمل کیا کرتے، 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر لیتے، پھر اپنے غلام نافع کو کہتے فلاں کام کر کے آؤ، اور وتر بعد میں 1 رکعت پڑھا کرتے، اور یہ روایت صحیح بخاری کی 991 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ 3 رکعتیں پڑھے، لیکن 3 رکعتوں کو اکٹھا پڑھے، 2 رکعتوں کے بعد مت بیٹھے، لیکن 3 رکعتوں کو اکٹھا پڑھا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو 3 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے اور پھر 1 الگ پڑھے۔ اس سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس سے مغرب کی مشابہت ہوتی ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے، 3 وتر نہ پڑھو، 5 پڑھو یا 7 پڑھو، اور مغرب کی نماز کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ یہ روایت صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے مراد کیا ہے کہ 3 رکعتیں جب آپ نے پڑھنی ہے تو پھر مغرب کی طرح 2 کے بعد تشہد میں نہ بیٹھو، سردن پے در پہ 3 رکعتیں پڑھی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے 8واں طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ 1 رکعت وتر پڑھا کرتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر ایک ہی ہے
رات کے آخری حصے میں صحیح مسلم کی 752 نمبر روایت ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا رکعۃ من آخر اللیل، رات کے آخری حصے میں ایک رکعت یہ وتر ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے رکعۃ من آخر اللیل، رات کے آخری حصے میں ایک رکعت پڑھنا بھی جائز ہے، جس کو وتر کہا گیا ہے۔ اور یہ روایت 753 نمبر صحیح مسلم میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں پہلے رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی یہ سورت پڑھا کرتے، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ یہ روایت جامع ترمذی کی 462 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح ہی ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے۔ وتر کی دعا جس کو قنوت کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قنوت سکھائی حسن بن علی کو، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک وإنه لا يذل من والیت ولا يعز من عادیت سبحانک تبارکت ربنا وتعالیت۔ اور دوسری روایت جو ثابت ہے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اور یہ روایت مسند احمد اور جامع ترمذی اور اسی طرح سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ یہ دعا کس وقت کی جائے گی؟ قنوت وتر، وتر کی دعا اگر پوری زندگی راحت کی گزارنی ہے اور آخرت میں بھی راحتیں لینی ہیں، جس بندے کی نماز درست نہیں، آپ اس کے بارے میں ایمان کے بارے میں فیصلہ کیا کریں گے؟ اور میں اتفاق سے 2 دن پہلے ہی پڑھ رہا تھا کہ سلف کے ہاں جو شخص نماز فرض لزوم کے ساتھ با جماعت نہیں پڑھتا تھا، اس کے بارے میں ان کی رائے کیا ہوتی تھی کہ اس کا ایمان ہی رقیق ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غرض کیا ہے۔ مرد اور مومن، اور پھر اس کو اس بات کی پرواہ نہ ہو۔ اور اس بات پہ سب سے بڑا افسوس ہے کہ آج اسلام کا دعویٰ کرنے والے کہ میں بہت بڑا چیمپئن ہوں، آپ جب نماز کی طرف دیکھیں گے تو وہاں فیل نظر آئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ یاد رکھنا، ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے پڑھتے ہیں، اللہ کی توفیق نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو تربیت دی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی گورنرز کا راؤنڈ لیتے اور ان کو بلاتے، میٹنگ ہوتی، تو سب سے پہلا ایجنڈا کیا ہوتا؟ بتاؤ آپ کی نمازیں کیسی ہیں؟ اب یہ سوال ہے جس کو آج ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی سوال ہے؟ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ علیہا فقد حفظ دینہ۔ سب سے بڑا مہم کام جو ہے وہ نماز، جس نے اس کی حفاظت کر لی اس نے اپنے پورے دین کی حفاظت کر لی۔ آج میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے، بیماری عذر ہے، کوئی انسان سویا بھی رہ سکتا ہے، اور نیند بھی ایک عذر ہے اگر کبھی کبھار ہو۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، اف آج نہ الارم نہیں لگا سکا۔ کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کے پاس ٹی وی تھا؟ بولیے، موبائل تھا، ٹائم پیس تھا، الارم تھا؟ کیسے اٹھتے تھے؟ سب کچھ تھا تو یہاں تھا، دل کے اندر ایمان تھا، شعور تھا۔ ایک بچہ آیا کہ کہتا ہے ڈاکٹر کو کہ مجھے نیند بہت آتی ہے، کوئی دوائی بتائیں نیند نہ آئے۔ اس نے ایک مرتبہ دیکھا اور دوائی لکھی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ وہ جا کے میڈیکل اسٹور میں کہتا ہے جی یہ دوائی دے دے۔ اس نے بھی پڑھا تو یہ مسکرا کے کہتا ہے بیٹا یہ دوائی کس چیز کے لینا چاہتے ہیں؟ کہ تو ڈاکٹر کے پاس گیا تھا کہ نیند بہت آتی ہے۔ کہا پتہ یہ کیا لکھا ہے؟ تو کیا لکھا ہے؟ کہا شعور زندہ ہو تو نیند نہیں آتی۔ جس کا شعور مر چکا ہے اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے امت کا شعور بیدار ہونا چاہیے۔ میری نماز نہیں تو میرا ہے کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے صحیح بخاری کی روایت، سمرہ بن جندب کی روایت ہے کتاب تعبیر الرؤیا کے اندر، کہ میں نے جب دیکھا ایک شخص بیٹھا تھا اور ایک شخص کے سر پہ ایک فرشتہ پتھر مار رہا تھا اور اس کو کچل رہا تھا۔ میں پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا الذی یأخذ القرآن ویرفضہ وینام عن الصلاة المکتوبہ۔ یہ وہ ہے جس نے قرآن تو پڑھا، فرض نماز کے وقت سویا ہوتا تھا۔ اور بزار کی روایت، اور وہ روایت جو
آپ عموماً سنتے ہیں کہ اثقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، منافقوں پہ فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے. اور بزار کی روایت کی میں نے بات کی، الذین تتثاقلت رؤوسهم عن الصلاة، جن لوگوں کے سر نماز سے وقت بھاری ہوتے ہیں ان کے منافق ہونے کی نشانی ہے. اس لیے اقام الصلاة، جب تک نماز کی پابندی نہیں ہے آپ کو کبھی چین نہیں آئے گا، آپ کے کسی معاملے میں کبھی سکون نہیں آئے گا. یہ راز ہیں. اور جس معاشرے کے اندر نماز کی اہمیت ہے، جیسے آپ نے دیکھا یہاں، اور یاد رکھنا کہ شاید کی ساری برکتیں آپ کو توحید کے بعد اس نماز کی نظر آتی ہیں. اسی اقام الصلاة جب تک میری اور آپ کی زندگی میں نہیں آتا، میری زندگی کے ایمان کی تجارت کبھی کامیاب نہیں ہوتی. وہاں تو حالت یہ ہے، کان سعید بن عبد العزیز اذا فاتته صلاة الجماعة بكى، سعید بن عبد العزیز کی نماز جب رہ جاتی تو بیٹھ کے رونے لگ جاتے. لوگ کہتے کیا ہوا؟ بھئی نماز ہی رہ گئی نا. جیسے آج کہتے ہیں او چھوڑو جی نماز ہی رہ گئی نا، پھر کیا ہوا؟ وہ کہتے ابھی کچھ ہوا ہی نہیں. اور خصوصاً عصر کی نماز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کی عصر کی نماز رہ جائے، وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وہ ایسا ہے اس کی زندگی کا اندر جو بھی مال ہے سارا برباد ہو گیا، اور اس کے خاندان کا ایک بچہ بھی نہیں بچا، سارے مر گئے، اتنا نقصان اس کا ہو گیا. اور انسان کہے کہ میرا نقصان ہی نہیں ہوا. لیکن یاد رکھنا میں اور آپ انسان ہونے کے ناطے سے کمزور ہیں. اللہ سے مدد بھی مانگا کریں کہ اللہ ہمیں ہمت دے، توفیق دے. یہ شخص جو نماز کی پرواہ نہیں کرتا، یہ خود سوچے اگر وہ وقت میری فلائٹ کا ہو تو میں سوؤں گا؟ بولیں، میں نے وہاں سفر پہ جانا ہے، یا میں نے کسی ہاسپٹل میں چیک اپ کروانا ہے، میں نے کسی سے پیمنٹ لینی ہے، میں نے کوئی کام کرنا ہے، اس وقت سویا تھا؟ اگر اس وقت بھی سویا ہے ہم کہیں گے یہ بیمار ہے. اگر اس وقت نظر ہی نہیں آتا، وقت پہ پہنچا ہوتا ہے بینک میں بھی، وقت پہ پہنچا ہوتا ہے شاپ پہ بھی، نوکری پہ بھی، وقت پہ پہنچا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے 1 مہینے کے بعد جو ہے اپوائنٹمنٹ دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قصور اس کا ہے، یہ بیماری نہیں ہے. اور اسی لیے وہ شیخ سے سوال کرنے والی ماں سوال کرتی ہے کہ میں نے بہت کوشش کی ہے، بیٹے میرے جو ہے نا وہ نماز کری اٹھتے نہیں. کہا کذبتی، جھوٹ